اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا درس نیوٹن کا کارنامہ جو ہم نے کل مکمل کر لیا، اس کی پڑھائی، اس کے معنی، اس کی تشریح مکمل کر دی۔ آج ہم مذکورہ سبق کے سوالات حل کریں گے۔ پیارے بچوں، اس مضمون میں یعنی اس درس میں جو پیچھے درسی سوالات دیے گئے ہیں ان کی تعداد 7 ہے، تو ایک ہی دن میں ہم 7 کے 7 سوالات حل نہیں کر پائیں گے، تو پہلے 4 سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سبق آپ نے ٹھیک طرح سے سمجھ لیا نیوٹن کے بارے میں۔ اگرچہ آپ کی اردو کتاب کا درس ہے، لیکن بہت ہی اہم درس ہے، کیونکہ یہ درس سائنسی موضوع پر مبنی ہے۔ آپ جب آگے بڑھو گے 8ویں میں، 9ویں میں، 10ویں میں، تو آپ ضرور سائنس میں نیوٹنز لاز آف موشن پڑھو گے۔ تو یہ اردو میں اگر آپ آج اچھی طرح سے سمجھ پاؤ گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ سائنس میں سمجھنے کی جو اصول اس نے مرتب کیے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سوالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ درس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹن کہاں پیدا ہوئے؟ نیوٹن کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے نیوٹن روم میں، جو انگلینڈ کا ایک گاؤں ہے، 1642 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ اگرچہ آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ نیوٹن کہاں پیدا ہوئے تو آپ اس کو سیدھے سے روم لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ روم انگلینڈ کا ایک گاؤں ہے، انگلینڈ کی ایک جگہ ہے، وہیں پر 1642 عیسوی میں نیوٹن پیدا ہوئے۔ تو پہلے سوال کا آسان جواب ہے نیوٹن کہاں پیدا ہوئے۔ نیوٹن انگلینڈ میں بھی آپ لکھ سکتے ہو، کیونکہ ملک تو انگلینڈ ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو نیوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو نیوٹن روم میں پیدا ہوئے، یا نیوٹن انگلینڈ کے ایک گاؤں روم میں پیدا ہوئے۔ اگر یہ بھی ساتھ لکھو گے کہ 1642 میں وہ پیدا ہوئے تو آپ کا سوال زیادہ بہتر بنے گا۔ تو سوال نمبر 2 ہے نیوٹن کے چچا نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ تو آپ جانتے ہو نیوٹن کا چچا جو تھا، جب اس نے ایک بار نیوٹن کو کام سے جی چراتے ہوئے دیکھا تو اس نے سیدھے سے اس کو کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان؟ یعنی کہ اس کو یہ کہا کہ آپ کو آوارہ گرد بننا ہے کہ یا ذہین انسان بننا ہے۔ تو سوال کا جواب آپ کیا لکھو گے؟ نیوٹن کے چچا نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم یا تو آوارہ گرد بنو گے یا ایک ذہین ترین انسان۔ تو اس طرح سے یہ دوسرے سوال کا جواب ہوا۔ اب تیسرے سوال کا جواب ہے 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ تو آپ جانتے ہو کہ نیوٹن نے جو 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایک معمولی ملازم بن گئے، مگر قابلیت کی بنا پر اس کو بار بار ترقی ملی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گئے وہ۔ یعنی کہ سوال آپ کا یہ ہے کہ 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ تو آپ کو جواب لکھنا ہے 27 سال کی عمر میں نیوٹن ریاضی کا ایک مکمل پروفیسر بن گیا۔ تو اس طرح سے یہ تیسرا سوال ہو گیا۔ اب چوتھا سوال ہے نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے؟ تو یہ تشریح طلب کوشچن ہے، کیونکہ جو لاز آف موشن ہیں جو نیوٹن نے دیے ہیں، تو لاز آف اس موشن کا یہ تیسرا لا جو ہے، تیسرا قانون جو ہے،
یہ آپ کا یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، ان کی نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے؟ تو عام طور پر ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایوری ایکشن دیئر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آئی ریپیٹ، ٹو ایوری ایکشن دیئر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اردو میں سمجھاؤں گا میں پیارے بچوں. ہم ایک گیند کو اٹھاتے ہیں، اس کو ہم دیوار کے ساتھ جتنی زور سے ٹکرائیں گے اتنی زور سے واپس آئے گی. جتنی زور سے ہم اس کو ماریں گے دیوار پر یا زمین پر، جتنی زور سے ہم ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی. اسی کو کہتے ہیں جو ہم نے بال مار دی، گیند مار دی اس زمین پر یا دیوار پر، اس کو ایکشن کہتے ہیں. جو بال واپس آئے گی، جس رفتار سے واپس آئے گی، جس تیزی کے ساتھ واپس آئے گی، اس کو ریئیکشن کہتے ہیں. تو ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول. تو یہ نیوٹن نے جو تیسرا اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. تیسرا اصول اگر آپ کو سمپل میں لکھنا ہوگا تو آپ سے سیدھے یہی کہو گے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. تو یہ ہے نیوٹن کا تیسرا اصول. جو اس نے 3 اصول یہ وضع کیے ہیں. اس میں حرکت کے جو 3 اصول اس نے وضع کیے ہیں، ان میں سے تیسرا اصول ہے ٹو ایوری ایکشن دیئر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، جس کو ہم انہی الفاظ میں اردو میں لکھتے ہیں کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہ 4 سوالات کے جوابات ڈھونڈ لیے، لکھ دیے، آپ کو سمجھائے. تو کل انشاءاللہ جو باقی 3 سوالات ہیں اس درس کے، اس لیسن کے، تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.